دل نور دے نال مرتب کر اے دل تے خودی دے سنگ اے دل کو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کر ایک نظر کرم دی فرما ساڈے سوتے دلاں نوں بیدار کر ساڈے موئے دلاں نوں زندہ کر یا اللہ ساڈے دلاں دی اکھیاں نوں کھول دے تاکہ تیرے کلام نوں پڑھیے سوچیے اور عمل کریے اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ اے توبہ کرنے والے توبہ پر قائم رہے اور مخلص ماننا اور گردش حال اور نزول آفات کا نفس کو یقین دلا اور جتا دے کہ آپ تعالیٰ اس کو دن رات یاد دلائے گا اور دن بھر جتا دے کہ آپ تعالیٰ اس کو رات بھر جگائے گا اور دن بھر پیاسا رکھے گا اور اس میں اور اس کے کنبہ اور پڑوسیوں اور دوستوں اور واقف کاروں میں تفرقہ اور ان کے دلوں میں ایسی نفرت ڈالے گا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس رکھے گا. کیا تو نے ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کہ جب آپ تعالیٰ نے ان کی محبت و برگزیدگی کو ثابت کرنا اور یہ چاہا کہ ان میں کسی دوسرے کا کچھ بھی حصہ نہ رہے تو ان کو ان کے مال فضائل و عیال اور خدام سے جدا کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑی پر جھونپڑی میں لا بٹھائے اور ان کے متعلقین میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہ رہا بجز ان کی بیوی کے وہ لوگوں کی خدمت کر کے ان کی خوراک ان کو پہنچاتی تھی. پھر ان کا گوشت گوشت اور طاقت بھی لے لی صرف کان آنکھ اور دل رہنے دیا. ان کے متعلق اپنی عجیب قدرتیں دکھائی باقی ہمارا زبان سے تو یاد لائی تھی اور قلب سے مناجات اور آنکھ سے کرشمہائے قدرت کا نظارہ. حالانکہ ان کے روح بدن کے اندر تڑپتی اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے اور ان کی زیارت کو آتے تھے. انسان سے بے واسطہ تھے اور ان سے آپ سے متصل. اسباب اور طاقت اور زور سب سے جدا ہوئے اور وہ محبت الہی اور قضاء و قدر اور قدرت اور اس کے ارادہ و علم ثابت کی قیدی بنے ہوئے جائیں گے. اول آپ کا معاملہ پوشیدہ تھا پھر آخر میں اعلانیہ بن گیا. اول تلخ تھا بعد میں مٹھاس بن گیا. مصیبت کی گزران ان کے لیے لذیذ بن گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی زندگی لذیذ بن گئی. اہل اللہ مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں اور تمہاری طرح ان کا بد نہیں ہوا کرتے. تکالیف مختلف اقسام کی ہوتی ہیں بعض بدن میں اور بعض دل میں اور بعض مخلوق کے ساتھ اور بعض خالق کے ساتھ. جسے ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں. مصائب آپ تعالیٰ کے آنکڑے ہیں ان سے پکڑ کر جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. عابد و زاہد کا مقصود دنیا میں کرامتیں اور آخرت میں جنت اور عارف کا مقصود دنیا میں بقائے ایمان اور آخرت میں آتش الہی سے نجات. اس کی مراد و خواہش یہی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا فضول خیال ہے. اطمینان اور دل جمی رکھ. اطمینان تیرے پاس قائم رہے گا اور مسلمان تجھ سے نور ایمانی
کل قیامت کو تیری شفاعت مقبول اور درخواست منظور کی جائے گی، تو تیری مخلوق کی رہائی کا سبب بنے گا اور اپنے نبی کے سامنے ہوگا جو کہ تمام شفاعت کرنے والوں کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فکر کو چھوڑ دوسرے کام میں لگ، یہ ہے بقائے ایمان اور معرفت اور حسن خاتمہ اور خاصان خلق یعنی انبیاء و مرسلین و صدیقین کے ساتھ رہنے کی دستاویز۔ پھر جو اس کو بار بار امر کی اطلاع دی جاتی ہے وہ اس کا خوف اور حسن ادب اور شکر گزاری بنتی ہے۔ اللہ والوں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ارشاد کہ جو وہ کرے اس کا اس سے سوال نہیں ہو سکتا اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ارشاد کہ تم نہیں چاہتے مگر یہ اللہ رب العالمین انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ کرتا ہے وہ خود چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو مخلوق چاہتی ہے۔ اور ہر دن وہ ایک جدا شان میں ہے، کسی کو آگے بڑھاتا ہے، کسی کو پیچھے ہٹاتا ہے، کسی کو رفعت دیتا ہے، کسی کو پستی دیتا ہے، کسی کو عزت بخشتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو معذور کرتا ہے، کسی کو بڑھاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو لنگر بناتا ہے، کسی کو موتی، کسی کو دیتا اور کسی کے ہاتھ روکتا ہے۔ اہل اللہ کے قلوب کو معیت الہی میں ایک حال پر قرار نہیں ہوتا، بلکہ تغیر و تبدل فرماتا رہتا ہے کہ کبھی ان کو اپنے قریب کرتا ہے، کبھی بعید، کبھی کھڑا کرتا ہے، کبھی بٹھاتا ہے، کبھی عزت دیتا ہے، کبھی ذلت، کبھی عطا فرماتا ہے اور کبھی ہاتھ روکتا ہے۔ غرض اہل اللہ کے حالات بدلتے رہتے ہیں مگر وہ گردن جھکائے سچی بندگی اور اس میں ادب کے قدم پر کھڑے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنی اور اپنی خاص مخلوق کے ساتھ اس میں ادب نصیب فرما، اسباب کی وابستگی اور اعتماد میں ہم کو مبتلا نہ کر، اپنی توحید اور اپنے اوپر توکل اور اپنے ساتھ توکلی اور اپنی طرف رفع حاجات ہمارے لیے متحقق فرما۔ ہم کو ہمارے اقوال و اعمال کے امتحان میں نہ ڈال اور ان پر ہم سے مواخذہ نہ کر، ہمارے ساتھ اپنے قدم اور درگزر کو دیکھ کوشی کا معاملہ۔ آپ تعالیٰ کے راستہ میں نہ مخلوق ہے، نہ اسباب ہے، نہ اس میں کوئی شناسائی ہے، نہ سمت یا دروازہ، اور نہ اس میں مخلوق کا وجود ہے۔ بس بدن ہوتا ہے دنیا کے ساتھ اور دل ہوتا ہے آخرت کے ساتھ اور باطن مولا کے ساتھ۔ باطن حاکم ہے قلب پر اور قلب حاکم ہے نفس مطمئنہ پر، اور نفس مطمئنہ حاکم ہے بدن پر اور اعضائے بدن حاکم ہے مخلوق پر۔ جب بندہ کے لیے یہ صحیح اور کامل ہو جاتا ہے تو جنات و انسان اور فرشتے اس کے زیر قدم اور محکوم ہوتے ہیں کہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مسند کل میں بیٹھا ہوگا۔ اے منافق، یہ بات بڑے نفاق اور تشنع سے آگے نہیں آ سکتی۔ تو اپنے ننگ و ناموس اور مخلوق کے دلوں میں اپنی مقبولیت اور اپنی دست بوسی کو ترقی دے رہا ہے، تو دنیا و آخرت میں اپنے نفس کے لیے بھی منحوس ہے۔ اللہ اور ان کے لیے بھی جن کی غرض سے ترقی دے رہا ہے اور جن کو اپنی اتباع کا حکم کر رہا ہے۔ تو ریاکار و دجال ہے اور لوگوں کے اموال کا ڈاکو ہے۔
بس لابد نہ تجھے قبولیت دعا نصیب ہوگی اور نہ صدیقین کے قلوب میں جگہ۔ اللہ نے تجھے علم دے کر گمراہ بنایا، جب وہ غبار ہٹے گا تب تجھے نظر آئے گا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر۔ جب غفلت کا غبار کھلے گا تو مردان خدا کو گھوڑوں اور سانڈلیوں پر سوار دیکھے گا اور اپنے آپ کو پیچھے شکستہ حال گدھے پر کہ شیطان اور ابلیسوں کی چیخوں پکار کر دیے۔ کوشش کرو کہ شکر کا دروازہ تمہارے قلوب سے بند نہ کر دے۔ سمجھدار بنو، تمہاری حالت کسی کام کی۔ ایسے شیخ کی صحبت میں آؤ جو کہ اللہ کے حکم و علم، شریعت و طریقت کا واقف ہو، وہ تم کو اللہ کا راستہ بتائے، جو نجات دینے والے شفیع کو نہ دیکھے گا وہ نجات بھی نہ پائے گا۔ جو علماء بعمل کی صحبت نہ رکھے وہ خاکی اپنا ہے، نہ اس کے باپ ہے نہ ماں۔ اس کی صحبت اختیار کرو جس کا تعلق کی صحبت ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو مخلوق سو جائے اور آوازیں موقوف ہو جائیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اور دعا مانگے، اے میرے رب اپنے نیک و مقرب بندوں میں سے کسی بندہ کو بتا کہ وہ مجھے تجھ سے آگاہ اور تیرے راستوں سے مجھے واقف ہو رہا ہے۔ سبب کے بغیر چارہ نہیں، لہذا وہ رسول حق کے لیے شیخ کا دامن لازمت ہو گیا، ورنہ تعالیٰ قادر تھا کہ انبیاء کے بغیر بھی ہدایت دے دیتا۔ سمجھدار بنو، تمہاری حالت کسی کام کی نہیں۔ اپنی غفلتوں سے ہوشیار ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی رائے پر اتفاق کیا وہ گمراہ ہوا۔ ایسے کی تلاش کر جو تیرے چہرہ دین کا آئینہ ہو، جیسا اس آئینہ میں کوئی دیکھتا اور اپنی ظاہری منہ اور دستار اور بالوں کو درست کیا کرتا ہے، صاحب عقل والا۔ یہ کیا بلحوثی ہے کہ تو کہتا ہے مجھے ایسے شخص کی حاجت نہیں جو مجھے تعلیم دے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ جب مومن کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے، تو وہ اس کی زیادت اور قرب کے وقت اس کے آئینے تقریر میں اپنے دین کے منہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا بلوثی ہے کہ ہر وقت تم اللہ سے یہی سوال کرتے ہو تمہارے کھانے پانی کپڑے بیوی اور عزت میں ترقی دے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تمہارے ساتھ سارے مقبول دعا مل کر بھی دعا کریں تو اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی۔ رزق نہ ذرا برابر بڑا کرتا ہے نہ ذرا برابر کم ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے، اس کام میں لگو جس کے کرنے کا تم کو حکم ہوا ہے اور اسے باز رہو جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس کا آنا ضروری ہے اس میں مشغول مت ہو، کیونکہ اس کے آنے کا تمہارے لیے اللہ ضابط ہے۔ مخصوص بات یہ زندگی ہو یا طلب، اور تم کو محبوب ہو یا ناگوار اپنے اوقات معینہ بنائیں گے۔ اہل اللہ ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں کہ نہ وہاں ان کے لیے دعا باقی رہتی ہے نہ درخواست، اور نہ تاثیر منفیت کا سوال کرتے ہیں نہ دفاع مذرت کا۔ ان کی دعا بلحاظ قلب صرف تعمیر حکم ہی ہوتی ہے، کبھی اپنے واسطے اور کبھی مخلوق کے واسطے۔ بس وہ دعا زبان سے نکالتے ہیں اور اسے غالب آتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے ساتھ ہر حالت میں حسن ادب نصیب۔ اس
کا روزہ نماز جملہ باتیں اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کے گوشت اور خون سے گل مل جاتی ہے، پھر اس کی تمام حالتوں میں حفاظت خدا بندی آتی ہے، اسے ایک لہر کے لیے بھی پابندی شریعت جدا نہیں ہوتی اور وہ اس سے بالا تر ہوتا ہے کہ حفاظت کے حق اس کو دیندار بنائی جاتی ہے۔ حکم شرعی گویا اس کا تشکیل ہوتا ہے کہ قدرت کے پروردگار کو سمندر میں چلا جاتا ہے، اس سے کیا رہتا ہے یہاں تک کہ ساحل آخرت اور ساحل دریائے لطف اور دست قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو بارہا خالق کے ساتھ، اس کا شغل و تعاب مخلوق کے ساتھ ہے اور اس کی راحت خالق کے ساتھ۔ تجھ پر افسوس اے منافق تجھے اس کی مطلق واقفیت نہیں، تجھ پر افسوس کہ تیرے کاموں میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اے مخلوق کو دلوں میں بھرے ہوئے خلوت خانوں میں بیٹھنے والوں، کیا میری چیخ و پکار اور رٹو بٹو تم کو سنائی نہیں دیتی؟ تم بہرے ہو، اٹھو اور آؤ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور خطاب تمہارے سوئے ادب اور افعال رب کے مطابق نہ کروں گا، بلکہ بہت خدا تمہارے شوکت الہی کا ضرور برتاؤ کروں گا۔ میری سخت کلامی سے مت باتوں تو میری طرف سے نہیں ہے، میں تو جس طرح بلوایا جاتا ہوں اسی طرح بولتا ہوں۔ عزیز من اہل اللہ رات دن عبادت الہی میں رہتے ہیں اور باوجود اس کے خوف اور اندیشہ میں رہتے ہیں، ان کو سوء خاتمہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنے اور اپنے انجام کار کا متعلق علم خداوندی سے ناواقف ہے، لہذا باوجود ہر وقت نمازوں اور حج اور جملہ عبادتوں کی مواظبت کے وہ حزن و غم اور فدیہ کے راتیں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو اپنی زبانوں اور قلوب سے یاد کرتے ہیں، لہذا جب وہ آخرت تک پہنچ کر جنت میں داخل ہوں گے اور دیدار الہی اور اپنے ساتھ اس کا احترام دیکھیں گے تو اس پر اس کی حمد کریں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اور آپ تعالیٰ کے بندے جو کہ ان کے سر پر آلودہ اور مشیخ و عابد اور سردار اور افسر و بادشاہ ہوں وہ عرض کریں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے آخرت سے قبل دنیا ہی میں ہم سے غم دور کر دیا۔ جب اس کے قلوب دروازے خدا پر پہنچیں گے اس کو کھلا ہو پائیں گے تو جلوس رب کے در سب دستہ کھڑے ہوں گے، ان کی آمد کے منتظر ہوں گے، جو ان کو سلام کریں گے اور اٹو جو بچوں کہتے ہوئے آگے چلیں گے اور خانہ میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے جب کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی بچے کی خیال میں آیا، تب وہ عرض کریں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے دور فرمایا دوری کا محرومیت کا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو دنیا اور آخرت اور مخلوق میں مشغول نہ بنایا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اپنے لیے منتخب اور اپنے دل سے اختیار اور ہم سے دور کیا اپنی جدائی کا غم اور غیاب میں مشغولیت کا غم۔
وجود کرے گا تو خانہ معرفت تک پہنچ جائے گا، پھر وادی علم تک، پھر اپنی ذات اور مخلوق سے فنائیت کی وادی تک، پھر اس وجود تک جو کہ خدا کے ساتھ قائم ہوگا، نہ کہ اپنے ساتھ اور نہ مخلوق کے ساتھ۔ بس اس وقت تیرا غم دور ہو جائے گا، حفاظت حق تیری خادم بنے گی، حمایت تجھ کو محیط ہوگی، اور توفیق ہٹو بچو کہتی ہوئی تیرے آگے ہوگی۔ فرشتے تیرے چار طرف چلیں گے، ارواح طیبات السلام علیکم کہیں گے۔ اب تعالیٰ مخلوق پر تجھ سے فخر فرمائے گا، اس کی نگاہیں تیری پاسمانی کریں گی، اور تجھ کو اس کے خانہ قرب اور اس کے ساتھ انس و مناجات کی جانب کھینچے گی۔ جو بلا عذر مجھ سے الگ ہوا وہ برباد ہوا۔ تو اس پر افسوس کہ جس مقام میں مجھے قیام عطا ہوا ہے تو اس میں میرا مقابلہ کرتا ہے، تجھے قدرت نہیں اور نہ تیرے مقابلہ سے تجھے کچھ ہاتھ آئے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نکلا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے چلانے ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ بارش آسمان ہی سے زمین کی طرف اترا کرتی ہے، پھر اس سے پیداوار ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مضمون فیضان نور و باطل بھی آسمان ہی سے اترتا اور ہر قسم کی خوبی اگتی اور لہلہانے لگتی ہے کہ اسرار و حکم اور توحید و توکل اور مناجات اور قرب الہی کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ قلب ایسا بن جاتا ہے جس میں درخت اور پھل بھی ہوتے ہیں۔ اس میں جنگل اور بن اور سمندر اور نہریں اور پہاڑ بھی ہوتے ہیں۔ وہ انسان اور جنات اور ملائکہ اور واقعی اجتماع کی جگہ بن جاتا ہے۔ یہ عقول سے بالا چیز ہے۔ میں قدرت اور ارادہ اور علم جو آپ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یہ اس کی مخلوق میں کسی کو ملتا ہے۔ کوشش کرو کہ میرے بعد کے جال میں آپ پھنسو۔ میرا بیٹھنا اور واز کرنا ایک جال ہے۔ میں منتظر رہتا ہوں کہ کوئی تم میں سے اس میں آپ پھنسے۔ دسترخوان تو خدا کا ہے نہ کہ میرا۔ میری بات مان لو، اللہ کی تم پر رحمت ہو۔ میری اتباع کرو کہ میں تم کو اٹھا کر دروازے حق تک لے جاؤں۔ صدق حق تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور کذب شیطان کی طرف بلاتا ہے۔ حق بھی ایک چیز ہے اور باطل بھی ایک چیز ہے، اور دونوں ظاہر ہیں اس مومن کے نزدیک جسے نور ایمان سے دکھائی دیتا ہے۔ اے باشندگان عراق، تم کو ذکاوت کا دعویٰ ہے، پھر بھی تم پر سچا اور جھوٹا اور برسر حق اور برسر باطل مخفی رہتا ہے۔ تمہارے جھٹلانے کا نقصان تم ہی پر پلٹے گا اور مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ خدا کا چاہنے والا نہ اس کی جنت چاہتا ہے اور نہ وہ اس کی دوزخ سے ڈرتا ہے، بلکہ فقط اسی کی ذات چاہتا ہے، اس کے قرب کی توقع رکھتا ہے اور اس کے بوجھ سے ڈرتا ہے۔ تو شیطان و ہوا اور نفس دنیا اور خواہشات کا قیدی ہے اور تجھے خبر نہیں۔ تیرا کل قید میں ہے اور تجھے خبر نہیں۔ یا اللہ اسے اس کی قید سے رہائی دے، ہم کو رہا فرما۔ عزیمت پر عمل کر اور رخصت سے بے رخی اختیار کرو۔ جس نے رخصت کو لیا اور عزیمت کو چھوڑا، اس کے دین کی بربادی کا اندیشہ ہے۔ عزیمت مردوں کے لیے ہے کیونکہ وہ خطرناک اور دشوار اور طلب کا اختیار کرنا ہے، اور رخصت بچوں اور عورتوں کے لیے ہے۔
کیونکہ وہ آسان تر ہے۔ عزیز من صف اول کو اختیار کر، کیونکہ وہ بہادر مردوں کی صف ہے اور پہلی صف سے جدا رہے اور پچھلی صف سے جدا رہے کہ وہ کم ہمتوں کی صف ہے۔ اس نفس سے خدمت دے اور اس کو عظیمت کا خوگر بنا کہ جتنا تو اس پر لادے گا یہ اس کو اٹھائے گا۔ اسے لاٹھی مت اٹھا ورنہ وہ سو جائے گا اور اپنے اوپر سے بوجھ پھینک دے گا۔ اس کو مسکرا کر اپنے دانتوں کی سفیدی اور پیار کی نظر سے آنکھوں کی سفیدی مت دکھا۔ وہ ایسا غلام ہے کہ لاٹھی کے زور سے کام کرے گا، اسے پیٹ بھر کر کھانا نہ دے، مگر اس وقت جب کہ تجھ کو یقین ہو جائے کہ شکم سیری اس کو سرکش نہ بنائے گی اور اب وہ پیٹ بھرنے کے موافق کام بھی کرے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عبادت بھی کو بہت کرتے اور کھاتے بھی بہت تھے۔ جب شکم سیر ہو جاتے تو یہ مثل بیان کیا کرتے، حبشی کو خوب کھلا اور خوب کام لے۔ حبشی تو گدھا ہے، لہذا جتنا زیادہ اسے کھلاؤ گے اسی قدر روز زیادہ بوجھ لگے گا۔ پھر آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور اس کا پورا حصہ لیتے۔ ایک بزرگ سے منقول ہے، میں نے سفیان ثوری کو دیکھا، انہوں نے اتنا کھایا کہ مجھے برا معلوم ہوا۔ پھر وہ نماز اور گریہ میں مشغول ہوئے، ایسا ہوئے کہ مجھے اس پر ترس آیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ کھانے میں حضرت سفیان میں ابتدا مت کر، ہاں کثرت عبادت میں ان کا ابتدا کر، کیونکہ تو سفیان نہیں ہے۔ تو اپنے نفس کو پیٹ بھر مت کھلا جیسا سفیان کھلایا کرتے، اس لیے کہ تو نفس پر اتنی قدرت نہیں رکھتا جتنی وہ اپنے نفس پر قدرت رکھتے تھے۔ ترک حرام اور تقریر حلال کی کوشش کر اور اپنے ایمان و یقین کے قوی ہو جانے کو سب ہی کے لوگ میں اختیار کر کہ اللہ کے بندگان خاص میں سے بن جائے گا۔ جب تیرا دوست متحقق ہو جائے گا تو اس پر انعام عطا فرمائے گا، خواہ وابستہ یا خود تیرے دست قلب میں تکمیل ہو۔ جب تک کہ بندہ خدا نہ بن جائے، نہ مخلوق اسباب کا بندہ رہے اور نہ دنیا و لذات اور خواہشات و شیاطین کا، نہ مخلوق میں جا کی محبت کا بندہ رہے اور نہ ان کی توجہ اور بے توجہی اور مدح و مذمت کا، اس وقت تک بات مناسب دے، ایسے کچھ نہ بنے گا۔ اپنے خانہ طبیعت پر ہوا اور نفس کے ساتھ رہ کر تیرا قلب ایک قدم بھی نہ چلے گا۔ تیرا قدم اپنے خانہ طبیعت ہوا اور نفس کے ساتھ رہ کر تیرا قلب ایک قدم بھی دروازہ الہی کی طرف نہ چلے گا۔ میں تجھ کو ہر وقت مخلوق اور اسباب کا پابند دیکھتا ہوں، آخر یہ کب تک؟ اے نادان، ان کی قید سے رہائی مجھ سے سیکھ۔ تیرا قلب آپ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ سکتا ہے جبکہ وہ مخلوق سے لبریز ہے؟ جامع مسجد کا دروازہ تو کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ جب تو اپنے گھر اور اہل و عیال سے باہر نکلے گا تب جامع مسجد کا دروازہ دیکھے گا۔ جب تو سب کو پسے پوچھ چھوڑے گا تبھی تو دیکھے گا۔ اسی طرح جب تک تو مخلوق کے ساتھ ہے خالق کو نہ دیکھ سکے گا، اور جب تک دنیا کے ساتھ ہے آخرت کو نہ دیکھ سکے گا، اور جب تک آخرت کے ساتھ ہے تو پروردگار دنیا و آخرت کو نہ دیکھ سکے گا۔ جب سب سے باہر ہو جائے گا تب تیرا باطن ملاقات حاصل کرے گا رب سے، مگر ثوری نے بلکہ مان لیا۔ عمل روح کے لیے ہے اور باطن اور مانی باطن کے لیے۔ اہل اللہ نے اپنے اعمال سے منہ پھیرا، اپنی نیکیوں کو بلا دیا
اور ان کا معاملہ کی تعلیم ہوئی، لہذا ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے قیام پر پہنچائے کہ جہاں نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ کسی قسم کا تکان، نہ انقطاع ہو، نہ کمزوری، نہ کسب معاش ہو، نہ مار و مشقت۔ ارشاد خداوندی لا یمسنا فیہا نصب کی تحقیق بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جنت میں روٹی اور اس کے حاصل کرنے کا فکر اور اہل و عیال کا بار نہ ہوگا، کہ جنت سب کا سر فضل اور سب کا بخوبی اور بالکل راحت و عطائے بے شمار ہے۔ سارا مدار تیرے حضور قلب پر ہے کہ اللہ کے لیے ہو، نہ کہ دنیاوی اور اخروی غرض کے لیے، اور نہ کسی مخلوق کے سبب۔ اللہ کے لیے تیرا حضور قلب صرف موت اور اس کی سچی یاد کے بعد صحیح ہو سکتا ہے۔ دیکھے تو موت کو دیکھے، تو سنے تو موت کو سنے، پوری بیداری کے ساتھ موت کی حقیقی یاد ہر خواہش سے نفرت دلاتی اور ہر خوشی کے سامنے آ کھڑی ہوا کرتی ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ اس سے مفر نہیں، جب کل درست ہو جاتا ہے تو خدائے قدیم و ازل و دائم و ابدی کے سوا سب کو بھول جاتا ہے، اس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ جب کل درست ہو جاتا ہے تو جو بات بھی اس سے نکلتی ہے وہ ٹھیک اور حق ہوتی ہے کہ کوئی رد کرنے والا اس کو رد نہیں کر سکتا۔ قلب کو قلب خطاب کرتا ہے اور باطن کو باطن، خلوت کو خلوت اور معنی کو معنی، مغز کو مغز اور حق کو حق۔ بس اس وقت اس کا کلام دلوں میں ایسا بیٹھ جاتا ہے جیسے نرم عمدہ غیر بنجر زمین میں بیج اگتا ہے۔ جب کل درست ہو جاتا ہے تو ایسا درخت بن جاتا ہے جس میں شاخیں اور پتے اور پھل سب بھی کچھ ہوں۔ ایسے کل میں انسان اور جنات اور فرشتوں کے منافع ہوتے ہیں۔ جب کل میں درستی نہیں تو وہ حیوانوں کا سا قلب ہے، صورت بلا معنی، ضرب بلا مضروف و درخت بلا پھل، قفص بلا طائر، مکان بلا مکین، خزانہ جس میں دینار و درہم اور جواہرات سب کچھ ہوں مگر خرچ کرنے والا کوئی نہ ہو، جسم بلا روح جیسے وہ اجسام جو مسخ ہو کر پتھر بن گئے کہ وہ صورت بلا معنی ہے۔ اللہ سے رخ پھیرنے اور اس کا کفر کرنے والا قلب مسخ شدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر سے تشبیہ دی اور فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی مثل ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ جب بنی اسرائیل نے توریت پر عمل نہ کیا تو اللہ نے ان کے قلوب کو مسخ فرما کر پتھر بنا دیا اور اپنے دروازہ سے دھکے دے دیے۔ اسی طرح اے محمدیو جب تم قرآن پر عمل نہ کرو گے اور اس کے احکام کو مضبوط نہ تھامو گے تو تمہارے قلوب کو بھی مسخ اور اپنے دروازہ سے دور کر دے گا۔ ان میں سے مت بنو جن کو اللہ نے علم دے کر گمراہ بنا دیا۔ جب تم مخلوق کے لیے علم سیکھے گا تو مخلوق کے لیے عمل کرے گا، اور جب اللہ کے لیے علم سیکھے گا تو اسی کے لیے عمل کرے گا۔ جب تم دنیا کی خاطر علم حاصل کرے گا تو دنیا ہی کے لیے عمل کرے گا، اور جب آخرت کے لیے عمل کرے گا آخرت کے لیے عمل کرے گا۔ جب آخرت کے لیے علم حاصل کرے گا تو آخرت کے لیے عمل کرے گا۔ شاخوں کا مدار جڑوں پر ہوتا ہے، جیسا تو کرے گا ویسا ثمرہ پائے گا۔ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے برتن میں ران رکھے پھرے اور چاہے کہ اس میں سے گلاب چھلکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا اور اہل دنیا کے لیے عمل کرے اور چاہے کہ یہ کل آخرت تیرے سامنے آ جائے تو تیرا احترام نہیں کیا جائے کہ ایسا کر دیا جائے۔ تو عمل تو مخلوق کے لیے کرے
اور چاہے کہ یہ کل کو خالق اور اس کا قرب اور اس کی طرف نظر تجھے نصیب ہو تو تیری کوئی عزت نہیں، کہ خلاف عادت ایسا کر دیا جائے۔ ظاہر اور غالب یہی ہے۔ ہاں اگر عمل کے بغیر کا صورت فضل کو تجھے عطا فرما دے تو یہ اس کا کام ہے۔ جنت کا کام تو طاعت ہی ہے اور دوزخ کا کام معصیت ہے، اور اس کے بعد اختیار خدا کو ہے عمل کے بغیر کسی کو جواب نہیں، اور چاہے تو عمل کے بغیر کسی کو عذاب دے، یہ اس کا کام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے کیے کی اس سے پوچھنا ہوگی، باقی سب سے پوچھ ہوگی۔ اگر وہ انبیاء و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں ڈال دے تب بھی وہ آگے بڑھے گا۔ یہ حجت بالیغہ ہوتا ہے، مالی کو اپنے ملک میں ہر قسم کے تصرف کا حق ہے۔ ہم پر واجب ہو گیا کہ یوں کہیں کہ آگے نے شک کیا اور ان کو چلانا ہے، ایسا ہونا درجہ جواب ہو، اور اگر ایسا ہو تو اہل انصاف اور حق ہوگا، ظلم یا کیوں بنا ہوگا۔ البتہ یہ سود رکوع میں نہ آئے، وہ کوئی ایسی بات کرے گا نہیں، میری سنو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، میں متقدمین کا غلام ہوں۔ ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کا سامان سجاتا اور اس پر آواز اڑاتا کہ جس کو خریدنا ہو آوے اور خریدے۔ اس میں نہ میں ان کی خیانت کرتا ہوں اور نہ آج کو اپنی ملک بتاتا ہوں، میں کلام کے کلام سے کرتا ہوں، دہراتا ہوں اپنی طرف سے، اور برکت خدا کی طرف سے ہے کہ جس کو چاہے اس سے نفع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق اور اللہ بخشنے والے، اللہ بخشے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی برکتوں سے حق تعالیٰ نے مجھے قابلیت بخشی۔ حضور نے پورا پورا عمل کر کے دکھایا، انہیں کی طرف مجبور کیا کہ جو کچھ بھی مجھ کو ملا یہ اپنے والد اور والدہ کی برکت، ان کے ساتھ میرا حسن سلوک رہا کہ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام بتایا۔ بھائی جی گستامی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ والدہ نے پانی مارنا سے لے کر کھڑے ہوئے ساری رات جب پہلی کا وقت آیا والدہ اٹھی دے کر کھڑے ہوئے، اسی وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور آخر عمر تک فرما دے کہ جو کچھ مقام و مرتبہ ملا ہے میری والدہ کی اس دعا کی وجہ سے، جو میری والدہ نے میرے ساتھ حضور بھی اسی جانے فرما رہے ہیں۔ اللہ بخشے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قابلیت دی۔ میرے والد نے باوجود یہ کہ دنیا پر قدرت رکھتے تھے مگر انہوں نے زور اختیار کیا، اور میری والدہ نے اس میں ان کی موافقت کی اور ان کے فعل پر راضی ہوئی۔ دونوں نیکوکار دیندار مخلوق پر شفیق تھے، مگر مجھے ان سے یا کسی مخلوق سے کیا ہے، میں تو پیغمبر اور ان کے بھیجنے والے خدا کے پاس آپ پہنچا ہوں، انہی دو سے فائدہ ہوں، میری ساری بہتری اور نعمت انہی دو کے ساتھ ہے، انہی دو کے پاس ہے۔ میں مخلوق میں مجوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں مجوز اپنے رب جل جلالہ کسی کو نہیں چاہتا۔ اے مولوی میرا بات میں زبان سے ہے نہ کہ قلب، تیرا بات میں زبان سے ہے نہ کہ قلب، صورت سے ہے نہ کہ معنی سے، تندرست قلب اس بات سے بھاگتا ہے جو زبان سے ہو، قلب سے نہ ہو۔ ایسا بات سننے کے وقت وہ ایسا متواضع ہوتا ہے جیسے پنجرا میں پرند اور مسجد میں منافق۔ جب کوئی صدیق کسی منافق مولوی کی مجلس سے بعد میں
اتفاقیہ شریک ہو جاتا ہے تو اس کی ساری آبروئی ہوتی ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ والوں کے لیے ریاکاروں، منافقوں، دجالوں، بدعتیوں اور دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے چہروں میں ان کی پہچان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہرے اور ان کی تقریر میں موجود ہے۔ وہ صدیقین سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ اتنے شیر سے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے قلوب کی آتش سے نہ جلتے ہیں۔ فرشتے اس کو صدیقین اور صالحین کے پاس وہ اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا مقدار عوام کے نزدیک بڑا ہوتا ہے مگر صدیقین کے نزدیک نہیں۔ عوام کے نزدیک وہ آدمی ہے مگر صدیقین کے نزدیک بلا ہوتا ہے، ان کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں۔ صدیق بنو کیونکہ صدیق بنور الہی دیکھا کرتا ہے، نہ کہ اپنی آنکھوں میں اور نہ چاند سورج کے نور سے۔ یہ چاند سورج کی آنکھوں کا نور اللہ تعالیٰ کا عام نور ہے۔ اللہ کے پاس ایک خاص نور بھی ہے جسے وہ صدیق کو عطا فرماتا ہے، یعنی کتاب و سنت میں مستحکم اور راسخ ہونے کے بعد اس نے دونوں پر عمل کیا، لہذا اسے نور علم عطا ہوا۔ بار الہ ہمیں اپنی شریعت اور علم اور قرب نصیب فرما اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی کیا ہم کو اللهم إنا على ذكرك